غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم جانیں گے کہ غسل صحیح اور درست کس طرح کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ غسل کے اندر فرائض کیا ہیں اور وہ کتنے ہیں۔ تو یاد رکھیے، غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 مکمل بدن پر پانی بہانا۔ کلی کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے چلو میں پانی کو لے کر منہ میں پانی لیجئے اور اس طرح سے پانی کو ہلائیے کہ منہ کے اندر ہر جگہ منہ کے پرزے پر پانی پہنچ جائے۔ اور ناک میں پانی چڑھانے کا یہ مطلب ہے کہ جہاں تک نرم جگہ ہے، یعنی سخت ہڈی کی ابتدا اور شروع ہونے تک پانی کو وہاں تک پہنچایا جائے۔ تمام بدن پر پانی بہانے کا یہ مطلب ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ہر حصہ بھیگ جائے، جسم کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ یاد رکھیے، اگر جسم کا کوئی بھی حصہ خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا تو غسل نہ ہوگا۔ اور یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی، اگر اس میں کچھ غلطی ہوئی، اگر کوئی فرض ادا نہ ہوا تو غسل ہی نہ ہوگا، اور جب ہمارا غسل نہ ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ غسل کے فرائض تھے۔ اب جانتے ہیں کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ غسل خانے میں یا حمام خانے میں داخل ہوں تو زبان کو ہلائے بغیر دل میں نیت کر لیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھو لیجئے۔ پھر اس کے بعد جسم پر اگر کہیں نجاست لگی ہو تو نجاست کو دھو لیجئے، اور نجاست کے مقام کو، شرمگاہ کو بھی دھو لیجئے۔ پھر اس کے بعد نماز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے مکمل اسی طرح سے وضو کیجئے، اور پاؤں کو مت دھوئیے۔ ہاں، اگر ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں سے پانی بڑی آسانی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، جمع نہیں ہوتا، تو آپ پاؤں کو بھی دھو سکتے ہیں۔ پھر تمام بدن پر تیل کی طرح پانی کو چپڑ لیجئے، یعنی پانی کو اپنے بدن سے بہا دیجئے، اس طرح کہ سارا بدن بھیگ جائے۔ خصوصاً سردیوں کے دنوں میں جب کہ پانی بہانے پر بھی جسم کے اعضاء سوکھے رہ جاتے ہیں، تو اس وقت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ اور جب آپ پانی اپنے بدن پر سے بہاتے ہیں، پانی سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو ملتے ہیں، تو اس وقت صابن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر سے پانی بہائیے، پھر سر پر اور تمام بدن پر اسی طرح سے پانی بہائیے۔ اور غسل کرتے وقت یہ خاص خیال رکھیے کہ ہمارا رخ یا پیٹھ قبلے کی جانب نہ ہو، قبلے کی جانب نہ ہی رخ ہو اور نہ ہی قبلے کی جانب ہماری پیٹھ ہو۔ اور نہانے کے دوران، غسل کے دوران کوئی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی مت پڑھیے۔ نہانے کے بعد کسی کپڑے سے اپنے بدن کو پونچھا بھی جا سکتا ہے، اور پھر نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن لیجئے، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ ناظرین، آپ نے جان لیا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں اور غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اگر اس کے تعلق سے، یعنی غسل کے معاملے میں اگر آپ کے کچھ مزید سوالات ہوں تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور سوالات کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔